الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور خواتین ملت اسلامیہ، جس مہینے سے ہم اور آپ اس وقت گزر رہے ہیں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید ولد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو پیدا فرمایا اور 40 سال کی عمر گزر جانے کے بعد آپ کو نبی اور رسول بنایا، اور آپ پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، جو احکامات آپ پر اتارے گئے ہیں، جو قرآن آپ کو عطا فرمایا گیا ہے، اس کی آپ تبلیغ کریں، اس کو آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ اور تاریخ اس بات کی نہ صرف گواہ ہے بلکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ بھی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس انسانیت تک وہ تمام چیزیں من و عن یعنی پوری کی پوری پہنچا دی مکمل طور سے جو اللہ تعالی نے آپ پر نازل فرمائی تھی، اور دینی اور دنیاوی اعتبار سے وہ تمام چیزیں جو انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی ہو سکتی ہیں وہ آپ نے واضح کر دی اور آپ نے ان کا حکم دیا، اور وہ چیزیں جو دنیاوی اور دینی اعتبار سے اس انسانیت کے لیے نقصان دہ اور خسارے کی ہو سکتی ہیں ان سے آپ نے منع فرمایا اور ان سے اس انسانیت کو دور رہنے کی تلقین کی۔ لیکن افسوس، دوسروں کو چھوڑ دیں کہ جو آپ پر ایمان نہیں لاتے، جو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا اقرار نہیں کرتے، جو اپنے آپ کو مومن اور مسلمان نہیں کہلاتے، جو اس صف میں شامل نہیں ہیں، افسوس اس قوم پر ہوتا ہے، اس امت پر ہوتا ہے، ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ اپنی زبان سے ادا کرتے، جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے دل و دماغ میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ رچا اور بسا۔ افسوس اس لیے ہوتا کہ اس امت نے، ان لوگوں نے ان اکثر چیزوں کو پسے پشت ڈال دیا، پیچھے کر دیا، ان پر کوئی توجہ نہیں دی کہ جن کی رہنمائی پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو کی، جو تعلیمات دیں، جو احکامات بیان فرمائے، جن چیزوں پر کاربند رہنے کی تلقین کی اور جن چیزوں سے منع کیا۔ اگر آپ سرسری طور پر جائزہ لیں اپنی اس امت کا، اپنے افراد کا، مسلمانوں کا تو مومنوں کا، تو آپ کو ملے گا کہ عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات، رہن سہن، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ان میں سے اکثریت اس راستے سے بھٹکی ہوئی ہے، اس راستے سے ہٹی ہوئی ہے، ان تعلیمات سے ہٹی ہوئی ہے کہ جو تعلیمات اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید میں بیان فرمائی، جن کی تبلیغ کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اور جن کی رہنمائی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اقوال، اپنے اعمال، اپنے افعال، اپنی سیرت کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے جو چیزیں واضح کی۔ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں ہمیں دماغ لگانا پڑے کہ واقعی یہ امت کیا اپنے نبی کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہے، اپنے نبی کے راستے سے دور ہو گئی ہے۔ اگر آپ کو جائزہ لینا ہو تو دیکھ لیجئے توحید کا کیا حال ہے اور شرک کا بازار کتنا گرم، سنتیں کیسے آئے دن نسیم منسیہ ہوتی چلی جا رہی ہیں، مردہ ہوتی چلی جا رہی ہیں، مٹتی چلی جا رہی ہیں، اور ظاہر ہے جب سنتیں مٹتی ہیں، سنتیں ختم ہوتی ہیں تو بدعتوں کو رواج ملتا ہے، بدعات پروان چڑھتی ہیں۔ یہ ہے اور ہو رہا ہے۔ ہمارے اخلاقیات، ہمارے معاملات، ہماری تجارتیں، ہماری امانت داریاں، ہماری سچائیاں اور ہمارے وہ اخلاق کہ جن کی تعلیم پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، ان سب کو ہم نے بھلا دیا۔ اس امت کے لیے اس سے زیادہ بدنصیبی کی بات کیا ہوگی کہ سب سے پہلی دعوت جس کے نبی نے یہ دی کہ یا ایھا الناس
قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگوں تم اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معنوں میں عبادت کے لائق نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج اس امت نے اپنے نبی کی اس دعوت کو بھلا کر نہ جانے کتنے معبود بنا لیے، اور حقیقی معبود کی عبادت کا اس کو کوئی ہوش نہیں۔ آج اس امت کے لیے جو دم بھرتی ہے اپنے نبی سے محبت کا، اس سے بڑی افسوس کی بات اور کیا ہوگی کہ جس نبی نے کہا ہو کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، جس نبی نے اپنی آخری وقت میں اپنی وفات اور موت سے کچھ لمحات قبل جس امت کو یہ وصیت کی ہو کہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت کے لوگوں، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، اے مجھ پر ایمان لانے والوں، اے مجھ پر میری نبوت و رسالت کو ماننے والوں، نماز کو قائم کرتے رہنا، نماز کو مت چھوڑنا، اور جو تمہارے ماتحت ہوں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ بھول گئی یہ امت، بھول گئی یہ امت۔ ہم رونا روتے ہیں مسجدوں کے ضیاع کا، ہم رونا روتے ہیں مسجدوں کے دوسروں کے ذریعے سے قبضہ کر کیے جانے کا، منہدم کیے جانے کا۔ کیا کبھی ہم نے رات کی تنہائی میں، دن کے اجالے میں، نمازوں کے وقت یہ غور کیا ہے کہ جس نبی نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بتایا ہو، جس نبی نے آخری وقت میں اس امت کو نماز پڑھنے کی وصیت اور نصیحت کی ہو، وہ امت مسجدوں کا کتنا احترام کرتی، کتنا وہ مسجدوں میں نماز کے لیے آتی۔ جس نبی نے یہ کہا ہو کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اذان ہونے کے بعد میں کسی کو امامت کے لیے کہوں، اقامت کہی جائے اور امامت کی ذمہ داری میں کسی کو دوں، اور چلا جاؤں ان لوگوں کے گھروں میں کہ جو نمازوں میں حاضر نہیں ہوتے مسجدوں میں، اور میں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ یہ کسی اور نے نہیں کہا، اسی نبی نے کہا، اسی رسول نے کہا، اسی امام الانبیاء نے کہا، اسی خاتم النبیین نے کہا، اسی اللہ کے محبوب نبی نے کہا کہ جس سے افضل نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی وزیر، نہ کوئی امام، نہ کوئی محدث اور نہ کوئی فقیہ۔ چھوڑ دیا ہم نے سب کچھ، ڈال دیا ہم نے پسے پشت، اور یاد رہا ہم کو تو کیا کہ نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ربیع الاول کا ایک دن متعین کر لو، شور شرابہ کر لو، ہنگامے کر لو، لائٹیں جلا لو، کیک بنا لو، جلوس نکال لو، نعتیں پڑھ لو، یہ کر لو، وہ کر لو، اور نبی سے محبت پوری ہو جائے گی۔ نبی کی نبوت، نبی کی رسالت، نبی سے عقیدت، نبی سے محبت کسی ایک دن، کسی ایک رات یا کسی ایک وقت کی محتاج نہیں۔ ایک آدمی مومن، ایک آدمی مسلمان ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے لیے اعلان ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اسی طریقے سے تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اپنی موت کے آنے تک، اپنی زندگی کے ختم ہونے تک مسلمان بن کر رہو، مومن بن کر رہو، اور مومن اور مسلمان اپنے نبی سے عقیدت کے اظہار کے لیے 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول کا محتاج نہیں۔ وہ تو ہر وقت اپنے نبی کو یاد کرتا، دن سوموار کا ہو یا منگل کا، جمعرات کا ہو یا جمعے کا، وہ
نبی نے مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ کیا بتایا؟ مسجد سے نکلتا ہے تو اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میرے نبی نے مسجد سے نکلنے کا مجھے طریقہ کیا بتایا۔ کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو سوچتا ہے کہ میرے نبی نے کھانے اور پینے کا طریقہ کیا بتایا۔ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کے دل و دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ بات ہوتی ہے کہ میرے نبی نے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا بتایا۔ وہ تجارت کرتا ہے، اس کے دل و دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کے کیا اصول بتائے ہیں، کیا ضابطے بتائے۔ وہ راستے میں چلتا ہے، وہ راستہ گزرتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ راستہ گزرنے کے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے کیا بتائے ہیں۔ وہ راستے میں بیٹھا ہوا ہے، اپنی بیٹھک پر بیٹھا ہوا ہے، اپنے گھر کے دروازے کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، گزرنے والے گزر رہے ہیں، اس کو یاد ہوتا ہے کہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقعوں پر طریقہ کیا بتایا۔ آپ کس کس چیز کی بات کریں گے؟ کس کس چیز؟ نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، کھانے والا، سونے کے لیے جانے والا، سو کر اٹھنے والا، پانی پینے والا، مسجد میں آنے والا، مسجد سے نکلنے والا، اذان دینے والا، اقامت کہنے والا، نماز پڑھنے والا، بیوی بچوں کے ساتھ رہنے والا، نکاح کرنے والا، تجارت کرنے والا، پڑھنے والا، پڑھانے والا۔ آپ دنیا کا کوئی بھی شعبہ دیکھ لیں، اگر مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو کوئی وقت پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت، آپ کی محبت، آپ کی اطاعت اور آپ کی یاد سے خالی نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ تو تب ہوگا نا جب ہم حقیقی معنوں میں مومن اور مسلمان بن کے رہیں گے۔ مسجد میں آنے کا طریقہ ہم کو تب تو یاد رہے گا کہ جب ہم 5 وقتہ مسجد میں حاضری دیں گے۔ نماز میں نبی تبھی تو یاد آئیں گے جب ہم 5 وقتہ اللہ رب العالمین کے لیے نماز پڑھیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ سب ہم نے چھوڑ دیا ہم نے یہ سب صرف ایک دن کو مقرر کر لیا نبی سے عقیدت کے لیے، اور وہ دن کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زندگی میں بھی آیا، جو ان صحابہ کی زندگی میں بھی آیا جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں خود نبی نے فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو لازم پکڑنا، خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 30 سال تک اس امت محمدیہ کے سب سے افضل انسان ابو بکر کی خلافت رہی، تقریباً 2 یا 2.5 سال۔ فاروق اعظم کہ جن کی ہدایت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سے دعا مانگی تھی، اے اللہ عمر اور ابو جہل میں جو تجھ کو زیادہ محبوب ہو اس کے ذریعے سے تو اسلام کو تقویت عطا فرما۔ رب کائنات نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول کیا عمر بن خطاب کے حق میں رضی اللہ عنہ۔ تقریباً 10 سال خلیفہ رہے، اور اس کے بعد وہ عثمان کہ جن کی حیا اور جن کی شرم کی گواہی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، یکے بعد دیگرے اپنی 2 بیٹیاں جن کی زوجیت میں دی۔ شاید آپ کو پوری انسانیت میں کوئی ایسا آدمی ملے کہ ایک ہی نبی کی 2 بیٹیاں ایک کے بعد ایک کسی کی زوجیت میں آئی، جن کے بارے میں نہ جانے کتنے بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی دعائیں کی۔ 12 سال تقریباً خلیفہ رہے، اور ان کے بعد آپ کے چچیرے بھائی
آپ کے داماد، آپ کی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 5-6 سال خلیفہ رہے، اور ان کے بعد آپ کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ، جن نواسوں کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ حسن اور حسین یہ دنیا میں میرے پھول ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت تقریباً 6 ماہ رہی۔ آیا ہوگا یہ ربیع الاول ان خلفائے راشدین کی دور خلافت میں بھی نبی کی 23 سالہ نبوی زندگی، 30 سال تک خلفائے راشدین کا دور، اور اس کے بعد ایک حدیث کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا یعنی صحابہ کا، اس کے بعد ان لوگوں کا جو صحابہ کے بعد آئے یعنی تابعین، اور اس کے بعد ان لوگوں کا جو ان کے تابعین کے بعد آئے یعنی تبع تابعین۔ کیا کبھی ہم نے غور کیا نبی نے جو دن اپنی ولادت کے لیے نہیں منایا، آپ کے خلفائے راشدین نے نہیں منایا، آپ کے صحابہ نے نہیں منایا، اور صحابہ بھی جانتے ہیں کیسے؟ ہمارے اور آپ کی طرح صرف زبانی محبت کرنے والے نہیں۔ حدیبیہ کے موقع پر ایک شخص آیا تھا قریش کا نمائندہ بن کر، جس کا نام عروہ بن مسعود ثقفی تھا۔ جب وہ گئے یہاں سے واپس، انہوں نے قریش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا قریش کے لوگوں سنو، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے یہاں گیا ہوں، میں قیصر اور کسریٰ کے یہاں گیا ہوں، ایران اور روم کے بادشاہوں کے یہاں گیا ہوں، میں نجاشی کے یہاں گیا ہوں، لیکن جو محبت، جو عقیدت، جو پیار محمد کے ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم محمد سے کرتے ہیں، وہ کسی بادشاہ کی رعایا کو میں نے اس بادشاہ سے کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ جاتے۔ آپ کے لعاب مبارک کو اپنے ہتھیلیوں پر لیتے ہیں، اور آپ کے لعاب مبارک کو اپنی ہتھیلیوں پر لے کر اپنے جسم پر مل لیتے، اور جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ نظر اٹھاتے نہیں، سر ان کے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، نظریں نیچی ہوتی ہیں، اور جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں اس کو کر گزرنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے دوڑ پڑتے۔ یہ ان کی عقیدت اور محبت کی بات نہیں تھی۔ نہیں منایا کسی بھی صحابی نے اپنے نبی کا یوم ولادت، نہیں منایا تابعین نے، نہیں منایا تبع تابعین نے، اور یہ امت اس شخص کی اس بدعت کے پیچھے پڑ گئی جو تقریباً 6 صدی ہجری یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 600 سال کے بعد ایک خلیفہ نے جس کو ایجاد کیا، جو صحیح معنوں میں اس طریقے پر نہیں تھا جو طریقہ خلفائے راشدین کا تھا، جو فاطمیوں کا، عبیدیوں کا، جو حقیقت میں ان لوگوں کی حکومت تھی جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، جو صحابہ کرام کی عقیدت اپنے دلوں میں نہیں رکھتے۔ آج یہ امت اس شخص کے پیچھے پڑ گئی، نبی کی بات یاد نہیں رہی کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین میں کوئی بھی نئی چیز نکالے جس کو ہم نے نہ بتایا ہو، وہ قابل قبول نہیں بلکہ قابل رد۔ جس کو صحابہ نے نہیں منایا، عشر مبشرہ نے نہیں، ازواج مطہرات نے نہیں، نبی کی بیٹیوں نے نہیں، نبی کے دامادوں نے نہیں، نبی کے خاندان والوں نے نہیں، صحابہ نے نہیں، تابعین نے نہیں، تبع تابعین نے نہیں۔ آج یہ امت اس سے بڑی بدنبی سی نصیب اس کے لیے اور کیا ہوگی
کہ وہ اپنے نبی سے عقیدت کے لیے صرف ایک دن متعین کر کے اور سوچتی ہے بیڑا پار، بیڑا پار۔ نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا، نبی کے احکام کو چھوڑ دیا، اسی تو ہم ذلیل، اسی لیے تو ہم خوار ہیں۔ آج بھی ایک مسئلے کو لے کر ہم عجیب قسم پرسی کے عالم میں ہیں کہ پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ پوری ہندوستان کی مسلم امت کو اس چیز نے تشویش میں ڈال رکھا۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں اور وہ تمام لوگ جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے کہ کیا ہم نے اپنے اللہ کا وہ فرمان پڑھا کہ اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تم نے اطاعت الہی سے منہ موڑ لیا، اطاعت رسول سے منہ موڑ لیا، فتفشلوا، تم بزدل ہو جاؤ گے، تم کمزور ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا کوئی وقار نہیں ہوگا، تمہاری کوئی عزت نہیں ہوگی، تمہاری بات کو اعتبار اور اعتماد کے لائق نہیں سمجھا جائے گا۔ تبھی تو ہم پریشان کہ کبھی یہ دفعہ ختم کی جاتی ہے، کبھی وہ دفعہ ختم کی جاتی ہے، کبھی یہ بل لایا جاتا ہے، کبھی وہ بل لایا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہماری آزمائشوں میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ نبی کی محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود، نبی سے عقیدت کا دعویٰ کرنے کے باوجود، ہم اطاعت الہی اور اطاعت رسول کے خوگر بننے کے لیے تیار نہیں۔ ہم وہ طریقے تو اختیار کریں گے جو جذباتیت کے ہوں، جو ایسے ہوں کہ جو لائق نہیں، مناسب نہیں، کوئی بھی مسئلہ۔ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہم قوانین کی حدود میں رہ کر، اخلاقیات کی حدود میں رہ کر، اچھے انداز میں مضبوطی کے ساتھ متفقہ طور پر اپنی بات لوگوں کے سامنے پیش کریں؟ جب ہم متفق ہوں گے اتفاق کے ساتھ، اچھے انداز میں، بغیر جذباتیت کے، بغیر انتشار کے، بغیر ایسی چیزوں کے جو امن و امان کو خراب کرنے والی ہوں، بلکہ مکمل امن و امان کے ساتھ قانونی طور پر اگر ہم متفقہ طور پر اپنی بات رکھیں گے، اللہ والے بن کر، رسول سے محبت کرنے والے بن کر، تو کوئی بعید نہیں کہ ہماری بات سنی جائے گی۔ اور اگر نہیں، ہم نے اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا، رسول کی اطاعت سے ہم نے منہ موڑ لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، بزدلی تمہارے اندر آ جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ آج ہم محبوب نہیں لوگوں کے نزدیک، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے محبوب نہیں، اور جو اللہ کا محبوب نہیں وہ لوگوں کا بھی محبوب نہیں ہو سکتا۔ اگر یقین نہ آئے تو ایک قرآن کی ایک آیت اور ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ کس کی اتباع، کس کی پیروی؟ رسول اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی ایک دن یا کسی ایک رات نہیں، مومن بننے کے بعد سے لے کر موت آنے تک میری اتباع کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور جب اللہ محبت کرتا ہے تو ایسا شخص دنیا والوں کے بھی نزدیک محبوب بن جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا، اور ظاہر ہے اللہ اپنے نیک بندوں سے محبت کرتا، اپنے باغیوں سے نہیں،
سرکشوں سے نہیں، توحید کو چھوڑنے والوں سے نہیں، نماز سے منہ موڑنے والوں سے نہیں، روزے چھوڑنے والوں سے نہیں، اطاعت الہی اور اطاعت رسول کے منکرین سے نہیں، اپنے محبوب بندوں سے، اپنے مطیع بندوں سے، اطاعت شعار بندوں سے، موحد بندوں سے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اے جبریل، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبریل اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں شخص سے اللہ محبت کرتا ہے، میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ آسمانوں کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کا محبوب، جبریل کا محبوب، فرشتوں کا محبوب، تو دنیا والوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دی جاتی۔ اور جب اللہ تعالی کسی سے نفرت کرتا، اور ظاہر ہے نفرت مومنوں سے نہیں کر سکتا، مومن تو اللہ کے محبوب بندے، وہ جو ایمان کو چھوڑ دیں، جو توحید کو چھوڑ دیں، جو نمازوں کو چھوڑ دیں، جو قرآن پر عمل کو چھوڑ دیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی معنوں میں اطاعت کو چھوڑ دیں۔ جب اللہ کسی سے نفرت کرتا، جبریل سے کہتا ہے میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی نفرت کرو۔ جبریل اس سے نفرت کرتے، جبریل علیہ السلام پھر فرشتوں میں اعلان کرتے فلاں شخص سے میں بھی نفرت کرتا ہوں، اللہ بھی نفرت کرتا ہے، فرشتے بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے جس سے اللہ نفرت کرے، جبریل نفرت کرے، فرشتے نفرت کرے، وہ دنیا والوں کا محبوب کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا والوں کے دلوں میں اس کی نفرت ڈال دی جاتی۔ آج ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہمارا کوئی وقار نہیں، کوئی مقام نہیں، ہم دنیا والوں کے نزدیک لائق نفرت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم قابل نفرت بن گئے اللہ کے ہاں، اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنی برائیوں سے ہم قابل نفرت بن گئے جبریل کے امین کے ہاں، ہم قابل نفرت بن گئے فرشتوں کے ہاں، تو ظاہر ہے پھر دنیا والے ہم سے کیسے محبت کریں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، بچوں، خواتین، اللہ کے واسطے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا اظہار کسی ایک دن نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی، ہمہ وقت، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، اپنی پوری زندگی یہی آپ کی اطاعت ہے، یہی آپ سے محبت ہے، یہی آپ سے عقیدت ہے۔ اور اگر ایسا نہیں تو شاید ابھی تو بہت کچھ ہمیں ہو سکتا ہے دیکھنا پڑ جائے اگر ہم اللہ والے نہ بنے، رسول والے نہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، حقیقی معنوں میں اللہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اطاعت الہی اور اطاعت رسول کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہمیں اپنی اور اپنے رسول کی نافرمانی سے محفوظ رکھے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہماری ذلت کو عزت میں رب کائنات تبدیل فرما دے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔